أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह तूर है, ये मक्की सूरत है और नाम इसका अलामत के तौर पे रखा गया है, यानी वो सूरत के जिसमें तूर का लफ्ज़ आया है। और ये और आगे जो अब मक्की सूरतें आ रही हैं इनमें मौजू वही है, तौहीद, रसालत और आखिरत, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल अब जो अंदाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, मानवी लिहाज से भी और अल्फाज के लिहाज से भी। और यही एक मौजज़ाना पहलू है कुरान का, यानी एक है इल्मी मौजज़ा कुरान का, जो इल्म इसमें बयान किया जा रहा है, जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं, कायनात के राज बताए जा रहे हैं, कानून और शरीयत के अहकाम सारे। और दूसरा है कि अरबी अदब के लिहाज से एक जो मौजज़ा है, जो एक चैलेंज कुरान ने उस वक्त भी किया था, बड़े बड़े उस वक्त के अदीब और ख़तीब जो भी थे उनको। तो ये अदबी मौजज़ाना पहलू आप देखेंगे कि इन सूरतों में बहुत ज़्यादा है, यानी बिल्कुल इस तरह है कि इंसान झुक जाता है, आगे को मजाल नहीं किसी की कि फिर वो सर उठाए, बजाय इसके कि जो इंतहाई सरकश और बागी हों और ख्वाहिशात के बंदे बने बैठे हों। वरना ये हाल है कि इंसान मुमकिन नहीं कि ऐसे कलाम को जुटला सके जबकि वो उसकी ज़बान में हो, जो उस वक्त समझते थे, जिनकी ज़बान थी। तो ऐसा मौजज़ाना कलाम है ये सारी सूरतें जो आगे आ रही हैं।
انہی میں سے یہ طور بھی ہے، خصوصاً سورہ نجم اور قمر جو آگے آ رہی ہیں۔ قسم ہے طور کی اور ایسی کتاب کی کہ جو لکھی ہوئی ہے ایسے اوراق میں جو کھلے ہیں، اور آباد گھر کی اور بلند چھت کی اور ایسے بھڑکتے ہوئے سمندر کی، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس روز کہ جس روز آسمان ڈاواڈول ہوگا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو سخن سازیوں میں کھیل رہے ہیں، اس روز انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تو طور سے مراد تو کوہ طور ہے، قسم ہے اس کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے، یعنی پہلے جو اللہ کی کتابیں آئیں جیسے تورات لکھی ہوئی تھیں، رق ورقہ کو بھی کہتے ہیں، اور خصوصاً جلد کو پہلے عموماً جانوروں کی جلد پہ کھال پہ لکھا جاتا تھا، تو وہ بھی مراد ہے ایسی کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ بیت المعمور سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے، آباد گھر۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد آسمانوں پہ ایک اللہ کا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، وہ مراد بھی ہو سکتا ہے، اور پوری زمین بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آباد گھر زمین یعنی جس کو اللہ نے آباد کیا ہوا ہے، اور بلند چھت یعنی آسمان، اور سمندر موجیں مارتا ہوا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بھڑکا ہوا بھی جب اس میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ گواہ ہیں کہ تیرے رب کا عذاب جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے، اور جب وہ آ رہا ہوگا تو کوئی اسے دفع نہیں کر سکے گا، یعنی روک نہیں سکے گا۔ اور اس روز آسمان اس طرح تیزی سے ہچکولے کھا رہا ہوگا، ڈاماڈول تیزی سے حرکت کرتے ہوئے، اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، جو آج بڑی خوش گپیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور ہنسی مذاق میں سب کچھ ٹال رہے ہیں۔ تو اس روز انہیں دھکے دے کر لایا جائے گا جہنم کی طرف، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھو، یہ جادو ہے جو دنیا میں کہتے ہیں جادو، یہ آج تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور اب برابر ہے کہ تم اس میں صبر کرو یا نہ کرو، داخل ہو جاؤ اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے رہے تھے۔ آگے پھر متقی لوگ جو ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، ان کے لیے بتایا کہ اس روز کیا ہوگا۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور مزے سے وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو خوشی سے، اس کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہ اس روز تہ بتہ بچھے ہوئے تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم غزال چشم حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے میں بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے کسی قسم کی، اور ہر شخص اپنے عمل کے بدلے کمائی کے بدلے رہن ہوگا۔ اور ہم مسلسل ان کی خواہش کے میوے اور گوشت انہیں دیتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے تبادلے کر رہے ہوں گے ایسے جام کے کہ جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی چیز ہوگی، اور ان کے سامنے ایسے بچے گردش کر رہے ہوں گے ان کے خادم کہ گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈر کر زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچایا۔ بے شک اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بڑا ہی باوفا اور مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کرائیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں متقی لوگوں کے لیے جو کچھ بتایا اس میں خاص طور پہ اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ متقی لوگ جو ہیں جو آج جنت میں ہیں، اگر پیچھے ان کی اولادیں بھی دنیا میں انہی کے راستے پہ چلیں ایمان کے ساتھ، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، جنت میں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں ملائیں گے کسی درجہ کم کریں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ملانے کے لیے اوپر والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا، بلکہ نیچے والے کو اوپر لے جایا جائے گا، تاکہ کسی کے درجے میں کوئی کمی نہ ہو۔ البتہ درجہ بڑھ جائے گا،
یعنی یہ فائدہ ہوگا یا تو اولاد والدین کو فائدہ یہ دے گی یا والدین اولاد کو دیں گے. جو بھی اوپر ہوگا دوسرا نیچے سے اوپر چلا جائے گا. والدین اوپر ہے تو اولاد اوپر، اولاد اوپر ہے تو والدین اوپر. تو یہ ایک فائدہ ہے جو والدین اولاد ایک دوسرے کو پہنچائیں گے وہاں، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ ان کے راستے پہ چلے. اور یہ جو فرمایا کہ ہر شخص اپنے کمائی کے بدلے رہنا ہے، یعنی اسے پکڑا ہوا ہوگا اس کی کمائی نے، جب تک وہ حساب نہیں دے گا نہیں چھوٹ سکے گا. یعنی انسان جو کچھ بھی دنیا میں وہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو رہن رکھ رہا ہے اس کے بدلے میں. جیسے آپ گارنٹی کے طور پہ پکڑ لیتے ہیں نا کسی کو، تو ہر عمل انسان کا ایسا ہے کہ وہ رہن ہے انسان اس کے بدلے میں، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا اللہ کے. اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک حساب نہ دے. پھر مشرکوں سے، جھٹلانے والوں سے پوچھا ہے کہ کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں یا تم ہو ہی سرکش لوگ، یعنی یہ جھٹلا رہے ہو، جو حرکتیں کر رہے ہو تو عقل سے کام لے کر یہ کہہ رہے ہو یا سرکشی ہے تمہاری؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اس جیسا کو کلام بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اگر کہہ رہے ہیں گھڑ لیا ہے تو پھر لے آؤ اس جیسا کو کلام تم بھی، تمہارے اندر ادیب خطیب سب موجود ہیں، اگر سچے ہو تو لے آؤ. کیا تم بغیر کسی خالق کے کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں. سوچیں ذرا، خود اپنے خالق ہیں یا بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو کس نے پیدا کیا ہے؟ یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں اور ان پر ان کا کنٹرول ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس میں یہ سنگن لیتے ہیں تو ان کا سنگن لینے والا کو واضح دلیل لائے؟ یا کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائی انہوں نے وہاں جا کر سن کے آتے ہیں، خبریں لا رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات ہے تو جو ان کا سننے والا ہے جا کے رپورٹ لا رہا ہے تو وہ کوئی واضح دلیل لائے، کوئی ثبوت لائے ان کے شرک کا جو یہ کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے، کیا اللہ کے لیے ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اور کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں، یا یہ غیب کی خبریں ہیں جو لکھ رہے ہیں اس بنیاد پہ یہ شرک کا نظام سارا جو ہے یہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو بے شک کافر جو ہیں وہی چال کے چکر میں آئیں گے، یعنی ان کی چال انہی کے خلاف جائے گی. کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہے جو برسنے آ رہا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ آخری لمحے تک یہ یقین ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں. اگر کوئی آسمان کا ٹکڑا بھی عذاب کے طور پہ گرتے آ رہا ہو تو یہ ڈریں گے نہیں کہ عذاب آ رہا ہے، آخری لمحے تک کہیں گے نہیں یہ بادل آ رہا ہے. قوم عاد کا بھی پیچھے ذکر ہوا ہے نا سورہ احقاف میں کہ جب بادل اللہ کا عذاب آ رہا تھا بادل کی شکل میں تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل آ رہا ہے ہمیں سیراب کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادل نہیں ہے، مت ماری ہوئی ہے تمہاری آخری وقت تک، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے. بل ہوا مستعجلتم بھی، جو روزانہ کہہ رہے تھے لے آئیں آج وہ آ گیا ہے، تو اب دیکھو ہوتا کیا ہے. تو فرمایا کہ آخری لمحے تک ان کو یقین ہے کچھ ہونے والا نہیں. تو یہ ان کی کیفیت ہے. چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنے اس دن کے انجام سے دوچار ہوں کہ جس میں انہیں گرا دیا جائے گا. یوسعقون کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے جھٹکے سے جیسے گرا دیا جائے گا، اس طرح کا عذاب آئے گا کہ جھٹکے سے گرا دیے جائیں گے. اور اس روز ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے سوا ایک اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा नजम है, ये भी मक्की सूरत है और इसका नाम भी अलामत के तौर पे है कि जिसमें नजम का यानी सितारों का जिक्र आया है। और ये सूरत इस कदर अपने अंदर अदबी ज़ोर रखती है, मौजज़ाना इसका वो अंदाज है कि रसूल सल्लम ने ये सूरत कुरैश के एक मजमे में पढ़ी और सुनते रहे, इसलिए कि जब कुछ सुन रहा हो इसको तो छोड़ नहीं सकता इस तरह की सूरत। तो आखिर में जब आपने सजदा किया, सजदे का हुक्म है फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, तो सारे के सारे लोग सजदे में गिर पड़े। काफिर जो थे, किसी की मजाल नहीं थी सजदा ना करे, यानी जैसे कोई अजीब हालत उनकी होगी, सजदे में गिर पड़े। तो बाद में उन्होंने सबको एक दूसरे को कह रहे तुम सजदे में गिर पड़े क्यों, ये क्यों, एक तो किसी ने कहा जी हम पे जादू कर दिया है, किसी ने कुछ कहा, तो एक कहानी उन्होंने गढ़ने की कोशिश की, नहीं जी इन्होंने हमारे मबूदों की इसमें तारीफ़ कर दी थी तो इसलिए हमने कहा चलो अगर हमारे मबूदों की तारीफ़ करते हैं तो हम भी तुम्हारे साथ सजदा कर देते हैं। तो इस तरह की कोई कहानियाँ बनाने की कोशिश की और ये खबर कि सब सजदे में गिर पड़े, ये खबर बदलते बदलते जो मुसलमान गए हुए थे हबशा उन तक पहुँची, तो वहाँ इस हालत में पहुँची कि सारे मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी सब सजदे में गिर पड़े इकट्ठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुना और सब ने सजदा कर दिया। तो
وہاں خبر بدلتے بدلتے اس طرح پہنچی کہ سب نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو بعد لوگ واپس آ گئے مکہ. جب واپس آئے پتہ چلا کہ پہلے سے بھی زیادہ سخت شدت ہوگی مخالفت میں، اور پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. تو یہ اثر تھا اس صورت کا. اتنا قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنے جی سے کچھ نہیں کہتا. یہ صرف وہی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی ہے. اسے سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے، پختہ عقل والے نے، کہ جب وہ نمودار ہوا اور وہ سامنے افق پر آیا، اور پھر وہ قریب ہوا، اور پھر وہ اوپر لٹکا، اور وہ 2 قوسوں یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا. پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو کی، یا اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی، اور جو کچھ اس نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. تو کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اس بات پہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے اس فرشتے کو سدرۃ المنتہا کے پاس ایک اور دفعہ بھی اترتے دیکھا، جس کے پاس جنت الماوا ہے. اور جب اس بیری پہ چھایا ہوا تھا جو کچھ چھایا ہوا تھا، اور آنکھ نہ تو بھٹکی اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا، اور اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کو دیکھا. تو یہ جو فرمایا کہ اس کو سکھلایا فرشتہ حضرت جبرائیل کا پہلی دفعہ وحی لے کر آنا جو ہے اس کی تصویر کھینچی گئی ہے. کہ حضرت جبرائیل جب پہلی دفعہ غار حرا میں آئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، تو اس کی تصویر کھینچی کہ وہ نمودار ہوئے حضرت جبرائیل سامنے افق پہ ایسے جیسے پورے سامنے ہر طرف مکمل وہ نظر آ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا کہ پورے چھائے ہوئے افق پہ، اور پھر وہ قریب ہوئے اور تھوڑے، پھر اوپر ایسے اوپر جیسے آگے، اور 2 قوسوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. قوس کہتے ہیں کمان کو، تیر کی. تو اب آج کا ہوتا تو کہتے 2 فٹ اتنے سینٹی میٹر اتنا، تو اس وقت اربوں کے پیمانے یہی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ، اتنے قریب آ گیا جبرائیل. وہاں قریب آ کر آگے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جبرائیل نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو کی، یا اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جبرائیل کے ذریعے جو کی. دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس وقت جو کچھ دیکھا آنکھوں سے، تو دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اس بات نا آدمی آنکھوں سے دل جھٹلا دیتا، یہ صحیح نہیں. جو کچھ دیکھا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا تھا. تو کیا اب تم اس بات پہ ان سے جھگڑ رہے ہو جس کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یعنی اللہ کے فرشتوں کو باقاعدہ اور اصلی شکل میں دیکھا ہے. اب اس طرح آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا ہو تو اس پہ تم بحثیں کر رہے ہو اور جھگڑ رہے ہو. فرمایا کہ اسی فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا، جہاں جنت الماوا بھی ہے. اور اس وقت سدرہ اس بیری پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، خاص کیفیت جو تم تصور نہیں کر سکتے. اور جب انہوں نے دیکھا تو آنکھ نہ تو اس نے تجاوز کیا حد سے، اور نہ آنکھ کہیں بھٹکی. صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا آنکھوں سے صحیح دیکھا. اور کیا دیکھا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو وہاں دیکھا. یہ ہے معراج کے وقت کا واقعہ. میں نے بتایا تھا نا کہ اسراء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک جانا، اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں، لیکن معراج کا ذکر یہاں ہے، اور تفصیل اس کی حدیث میں آئی ہے کہ اس نے اسی فرشتے کو ایک اور مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا. تو کیا مراد ہے جبرائیل کو؟ سدرۃ المنتہا اس کائنات کا گویا کہ آخری، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کنارے پہ کو بیری. تو یہ متشابہات میں سے ہے. اب سوال یہ کہ بیری کیوں کہا اس کو، پھر منتہا کیا مطلب؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہم سمجھ سکتے ہیں اس حد تک ہمیں سمجھایا، لیکن ہم اس کی پوری کیفیت نہیں جان سکتے. وہیں فرمایا کہ جنت الماوا ہے. جنت الماوا کیا ہے؟ اس کے لیے بعض علماء نے کہا کہ جہاں روحیں مومنوں کی رکھی جاتی ہیں. بارہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جنت الفردوس کی طرح کی جنت کا درجہ ہو، لیکن اعلیٰ درجہ فردوس ہے. اور اس وقت چھا رہا تھا بیری پہ، یعنی کیفیتیں تجلی اللہ کی کیا کچھ تھا. تو یہ معراج کے وقت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کی طرف اشارہ ہے. پھر مشرکوں نے جو شرک کا نظام بنایا ہوا تھا اس کی طرف تو انہیں بتایا کہ غور کرو ذرا، کیا تم نے سوچا، دیکھا، غور کیا یہ لات اور یہ عزا اور یہ تیسری منات جو درجے میں دوسری ہے،
کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، یہ تو صرف اور صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ تو فرمایا کہ لات، منات اور منات جو تیسری اور درجے میں دوسری ہے، ایک اور یعنی، تو یہ بڑے بڑے بت تھے۔ ایک تو تھے نا کہ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، ایک تھے بڑے قومی بت، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ویسے تو ہر جگہ ایک قبر ہوتی ہے، ہر گاؤں میں بھی ہے، ہر جگہ، لیکن ایک قومی سطح پہ بڑے بڑے، جہاں پھر مرکزی سطح پہ بڑے ہمارے لیڈر حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لات، منات، یہ وہ تھے جو مکہ میں تھے باقاعدہ، طائف میں، اس جو پورے عرب کے لوگ آتے تھے ان کی عبادت کرنے، تو یہ ان کو دیویاں کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، دیویاں ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کیا بات ہے جی، کتنی ڈنڈی مار رہے ہو تم، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو کوئی سند ان کی نازل نہیں کی، کوئی اللہ کی طرف سے سرکولر نہیں آیا کہ میں نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی اس وقت کر رہے ہیں جب حق ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آ چکا ہے۔ کیا انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ پر اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، اور آسمان میں کتنے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر یہ کہ اللہ جس کے لیے اجازت دے اور جو بات پسند کرے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو عورتیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیویاں بنایا ہوا ہے، اور انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان کبھی بھی کچھ بھی حق کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اراد کریں اس شخص سے جس نے ہماری یاد دہانی سے منہ پھیرا اور اس نے صرف اور صرف دنیا ہی کو چاہا، یعنی اس نے دنیا ہی کا ارادہ کیا، آخرت اس کے سامنے نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا مبلغ علم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، یہ ہے ساری ان کی پہنچ ساری۔ بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے اچھی طرح جو ہدایت، جس نے ہدایت پائی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے اور وہ اچھا بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے چیزوں سے، کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، الا یہ کہ کسی چیز پر پاؤں پڑ جائے۔ بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس وقت جب تم ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، اپنے آپ کی پاکیزگی نہ بیان کرو، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے یہ کہ کسی چیز پہ پاؤں پڑ جائے غلطی سے، کوئی گناہ ہو جائے نادانی میں، یعنی چھوٹا موٹا، تو بڑے گناہوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بڑی وسیع مغفرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس وقت سے تمہیں، جب تمہیں زمین سے پیدا کیا، ماؤں کے پیٹوں میں تھے، تو اب یہ دعوے نہ کرو، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے اور کون کیا ہے۔ تو کیا اس شخص کو تم نے دیکھا کہ جس نے منہ پھیرا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے متنبع نہیں کیے گا ان چیز اس سے جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے؟ وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا حق ادا کیا، کہ کیا ہے موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی، اور اس کی اس کوشش کو ضرور دیکھا جائے گا اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر تیرے رب ہی کے پاس جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اور بے شک وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا، اور وہی ہے کہ جس نے جوڑے مرد اور عورت کو پیدا کیا ایک پانی کی بوند سے جسے ٹپکا دیا جاتا ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور وہی ہے کہ جس نے مالدار کیا اور سرمایہ دار بنایا، اور وہی شعراء کا رب ہے، اور اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی، وہ بڑے ہی ظالم اور سرکش لوگ تھے، اور اوندی گری ہوئی بستیوں کو بھی اس نے تباہ کیا، اور ان پر چھا گیا جو کچھ چھا گیا۔
बस तुम अपने रब की किन किन शानों में शक करोगे। ये एक ख़बरदार करने वाला है उसी तरह के ख़बरदार करने वालों में से जो पहले गुजर चुके हैं। क़यामत की घड़ी करीब आ लगी है, उसी अल्लाह के सिवा कोई टालने वाला नहीं है। तो क्या ये लोग, क्या तुम इस बात पे ताज्जुब कर रहे हो और हंसते और रोते नहीं हो, और तुम मदहोश हो और सजदा करो अपने रब के लिए और इबादत करो उसकी। तो ये जो फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जो उसे मिलेगा, तो ये असूल अल्लाह ने ज़ाब्ते बना दिए। एक तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, दूसरा ये कि इंसान ने जो खुद कोशिश की है वो उसको मिलेगा, किसी और की कोशिश का उसे नहीं मिलेगा। इल्ला ये कि किसी और की कोशिश में उसका खुद दखल है, किसी ने किसी को हदायत की तरफ बुलाया, सबब बना को किसी की हदायत की तरफ आने का, तो वो तो उसकी अपनी कोशिश है, लेकिन किसी दूसरे की कोशिश में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो फरमाया कि वही शेरा का रब है, तो शेरा एक सितारा था जिसे अरब पूजते थे। तो फरमाया कि शेरा जो तुम जिस सितारे को पूज रहे हो, तो उस शेरा का रब भी अल्लाह ही है और सारे अख्तियारात उसी के पास हैं। और मुतफिकत उल्टी पड़ी हुई बस्तियों से मराद मदियन के लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन यु'रिदू वयक़ूलू सिह्रुन मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिकमतुन बालिग़तुन फमा तुग़नि अन्नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यद'उ अद्दा'i इला शै'इन नुकुर ख़ुश्शअन अबसारुहुम यख़रुजून मिनल अजदाथि कअन्नहुम जरादुन मुंतशिर मुहति'ीन इला अद्दा'i यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन आसिर كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه وإنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة
أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ قمر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام قمر اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں قمر یعنی چاند کا ذکر ہے، چاند کے ٹکڑے ہونے کا، شق قمر کا جو معجزہ ہے اس کا اس میں ذکر ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعات قوموں کے جو پیچھے گزرے ہیں، قوم نوح، عاد، ثمود، اس میں بھی آئے ہیں، لیکن بالکل ایک دوسرا رنگ ہے، دوسرا انداز ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ، اور ایسا زور ہے جو پہلی صورتوں میں نہیں ہے. تو یہ ہے رب العالمین کا کلام کہ ایک ہی واقعے کو ہر جگہ بیان کیا گیا، جہاں بھی مختلف اسلوب، مختلف الفاظ اور مختلف انداز. قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بھی نشانی دیکھتے ہیں اس سے منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، اور انہیں جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور ان کے پاس پہلے لوگوں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ جس میں یاد دہانی کا کافی سامان ہے، اور نشیں حکمت. تو تنبیہات نے کیا فائدہ دیا، کیا فائدہ دیتی تنبیہات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات انہیں سنائے، سارے نصیحت حاصل کریں انتہائی دل نشیں انداز میں، لیکن ان کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. تو پھر آگے دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی قومیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی تنبیہات سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو دیکھ لو کیا انجام ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اس دن تک کے لیے اعراض کریں کہ جس دن پکارنے والا ان کو ایک انتہائی ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ منتشر ٹڈیاں ہیں، اور یہ پکارنے والے کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ تو ایک بڑا ہی بھاری دن ہے، بڑا مشکل دن ہے. تو یہ جو فرمایا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو یہ اشارہ ہے اس معجزہ کی طرف، شق قمر کا جو معجزہ ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تو لوگوں نے مطالبہ کیا جب معجزہ کا، تو چاند پھٹا اور دو اس کے حصے ہوئے، ایک پہاڑی کے ایک طرف اور دوسری طرف. لوگوں نے دیکھا اور پھر وہ مل گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری آنکھیں کو جادو کر دیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی لوگ اگر باہر سے کہیں آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی دیکھا. تو لوگوں نے اور جگہوں پہ بھی دیکھا، وہ لوگ جو آئے انہوں نے بھی بتایا ایسا ہی، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہا جی یہ جادو ہے، جو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، مسلسل جادو کر رہے ہیں. اور اسی میں سے ایک یہ بھی، اور یہی بات دیکھیں نا قرآن میں جگہ جگہ کہی جا رہی ہے کہ ہم بڑے سے بڑی کوئی نشانی بھی دکھا دیں تو کہیں گے جادو، کہیں گے زیادہ بڑا جادو، آسمان میں بھی چڑھ جائیں جا کر دیکھ آئیں پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں کو جادو کر دیا گیا. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جھٹلا چکے ہیں اور انہیں خواہشات کی پیروی کی ہے. تو اب ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، یعنی عذاب اپنے وقت پہ آئے گا، ان کے جلد بازی سے مطالبہ کرنے سے پہلے اس طرح نہیں آ جائے گا. اسی طرح پھر قوم نوح کا ذکر کیا اور آگے دوسری قوموں کا تاریخی ترتیب جو گزری ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور انہیں ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا گیا. اب سٹائل دیکھیں، ہمارے بندے کو جھڑکا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیکھیں کہ کیا انداز ہے. اور اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں میری مدد کر، یعنی حضرت نوح نے. تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیے اور زمین کو ہم نے چشمے چشمے بنا دیا، اور پانی ایک خاص نقطے پہ جا کے مل گیا جو طے کر دیا گیا تھا، مقدر جو کر دیا گیا تھا. آسمان سے بارش موسلا دھار، نیچے سے زمین ساری چشمے چشمے پانی، اور ایک طے کر دیا گیا نقطہ کہ یہاں آ کر پانی مل گیا سارا. اور ہم نے اس کو یعنی نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کیا جو ہماری نگرانی میں آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سزا تھی، بدلہ تھا اس شخص کا
کہ جس کی نہ شکری کی گئی، جس کا انکار کیا گیا، کس کا؟ حضرت نوح کا۔ یعنی ہم نے یہ سزا بدلہ دیا کیوں کہ ہمارے نبی کا انہوں نے انکار کیا، نہ شکری کی، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا کہ کیا ہے کوئی سبق حاصل کرنے والا؟ تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، میرا ڈراوا کیسا تھا، عذاب کیسا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو ڈراوا ہے کچھ نہیں، تو یہ ڈراوا تھا نا، ذرا کیسا تھا سوچو، اور عذاب آیا تو کیسا تھا۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ عاد نے بھی جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا۔ ہم نے ان پر ایک باد تند بھیجی مسلسل نحوست کے دن میں، ایک تیز آندھی، مسلسل نحوست، مسلسل ان پہ مسلط ہے، 7 دن اور 8 راتیں، سخر علیہم 7 لیال و 7 دن 8 راتیں مسلسل، جس نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگوں کو اس طرح کھینچ رہی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں، اس طرح کھینچ کے اٹھا کے پھینک رہی تھی جیسے کھجور کے تنے ہیں گرے ہوئے دیکھتے ہیں، اکھڑے ہوئے پڑے ہوں۔ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے کہ ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ سمود نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے اندر سے ایک شخص کی پیروی کریں؟ اگر ہم نے یہ کیا تو پھر تو ہم گمراہی میں مبتلا ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیا ہم اپنے اندر سے ایک بشر کی، انسان کی پیروی کریں؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم اپنے ہی اندر سے اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کریں، یا سالے انسان ہے ہماری طرح، اور اگر یہ ہم نے کیا تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے، مت ماری ہوئی ہے ہماری، اور پھر تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ کیا خاص اس پر ہمارے اندر سے یاد دہانی نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے اور شیخی بکھیرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد دہانی اسی پہ آئی ہے اور کسی پہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایسے ہی شیخی بکھیر رہا ہے بڑا بننے کے لیے۔ جلد کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون شیخی بکھیر رہا ہے۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس آپ ان کا صبر کریں اور صبر کے ساتھ ان کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ فرتقبہم، یعنی ان کی نگرانی کریں، دیکھیں، اور صبر ایسا صبر کہ جس میں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کی کہ حشر کیا ہوتا ہے، اور انہیں خبردار کر دیں کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پہ حاضر ہوگا۔ کنویں کا پانی اب تقسیم ہوگا، اونٹنی پیے گی ایک دن یہ، ہر ایک نے اپنی باری پہ آنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا۔ کچھ دن پابندی کرتے رہے، اونٹنی جدھر جائے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پانی پی رہی ہے، ایک دن وہ پی رہی، جانور کوئی نہیں پی، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو مصیبت۔ تو سردار ان کا جو بڑا تھا اس کو پکارا اور اس نے اٹھ کر قتل کر دیا۔ تو پھر عذاب اللہ کا آ گیا۔ ہم نے ان پر ایک ہی کڑک بھیجی، سخت آواز، تو پھر وہ باڑے والے کی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ آج نہیں سمجھ آ سکتی۔ لوگ جو باڑ بناتے ہیں جانوروں کے لیے، تو جب کو ختم ہو جائے بعد میں وہ باڑ جو ہے اس کو جانور رونتے ایسے چورا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے باڑ والے کی باڑ کی طرح چورا کر کے رکھ دیا، چورا ہو سارا کچھ ہو گیا۔ اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے ان پر ایک پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، صرف آل لوط اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے سحری کے وقت انہیں نجات دی اپنی طرف سے نعمت کے طور پہ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جس نے شکر ادا کیا۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تو انہوں نے تنبیہات میں شک کیا، اور انہوں نے لوط کو مہمانوں سے پھسلانے کی کوشش کی، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے ڈراوے کا۔ اور صبح کے وقت ان پر مستقل ٹک جانے والا عذاب آ کر مسلط ہو گیا، تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے ڈراوے کا۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے کہ ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ اور آل لوط کے پاس بھی تنبیہات آئیں، انہوں نے ہماری آیات کو اور انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست اور طاقتور ہستی کی طرح پکڑنا۔ فرمایا ہم نے پکڑا جب
تو ایسا پکڑا جیسے کچھ زبردست طاقت والا پکڑتا ہے، اور صاحب اقتدار عزیز مقتدر، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر. کیا تمہارے کافر ان قوموں کے سارے کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کچھ صحیفوں میں برات لکھی ہوئی ہے؟ یہ کافر یعنی جو قریش کے تھے مخاطب، میں کہ یہ کافر بہتر ہیں ان سارے کافروں سے جو پیچھے گزرے جن کا یہ حشر ہوا، یا تمہارے پاس کوئی برات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنی مدد کریں گے، حفاظت کریں گے. فرمایا کہ یہ جتھا جو ہے یہ شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. یہ اشارہ تھا جنگ بدر کی طرح. اور جب بھاگ رہے تھے جنگ بدر میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ایک وقت آنے والا ہے یہ جتھا بھاگ شکست کھائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. بلکہ قیامت ان کے لیے اصلی وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت ہی سخت اور بہت ہی کڑوی ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور بڑا کڑوا دن ہوگا وہ. بے شک مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں اور آگ میں داخل ہوں گے، اور اس روز آگ میں انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو مزہ آگ کی لپٹ کا. بے شک ہر چیز کو ہم نے خاص اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم ایک ہی دفعہ پلک جھپکنے میں پورا ہو جاتا ہے. یعنی یک دفعہ ایک ہی لمحے میں پلک جھپکنے میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان کے ہم مشربوں کو ہلاک کیا، یعنی پہلے بھی اس طرح ان کے ہم عقیدہ ہم مشرب جو ہیں ان کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جو انہوں نے کی وہ صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. جو کچھ بھی ان قوموں نے کیا وہ سب لکھا ہوا ہے، ریکارڈ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، اور حقیقی عزت کے مقام میں بادشاہ کائنات اور اقتدار رکھنے والی ہستی کے پاس. مقعد صدق یعنی عزت کا مقام ملیک اللہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ بادشاہ جو حقیقی مقتدر ہے، جس کا اقتدار ہے ہر چیز پہ، کہ اللہ بادشاہ حقیقی کے پاس ہوں گے. وہ بادشاہ کے جس کا پوری کائنات میں ہر چیز پہ اقتدار ہے، وہ انہیں اس روز عزت بخشے گا اور عزت کے مقام میں ہوں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह रहमान है जिसकी तिलावत आपने सुनी, और इस सूरत का नाम भी अलामत के तौर पे है कि वो सूरत के जिसमें रहमान का लफ्ज़ आया। ये सूरत जो है इसमें दो राय हैं कि आया ये मक्की है या मदनी, इसलिए कि इसका जो पूरा उसलूब है वो बिल्कुल इस तरह नहीं कहा जा सकता कि सारी इसमें मक्की सिफ़ात हैं या मदनी सिफ़ात हैं, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने इसको मक्की ही करार दिया है, यानी रंग मक्की सिफ़ात वाला ज़्यादा गालिब है। मदनी जो सिफ़ात हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं है। और ये सूरत उन सूरतों में से है कि जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत की निशानियाँ इस तरह बयान की हैं कि गोया कि एक एक चीज़ पे हाथ रख कर कहा जा रहा है कि बताओ ये नेमत क्या है और ये क्या है। तो क्या ये अल्लाह की शान ऐसी है जिसे भुला दिया जाए? ये अल्लाह की नेमत ऐसी है कि जिसको शुक्र अदा न किया जाए? तो बार बार ये फिर इसमें आयत भी दोहराई जा रही है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों, किन किन शानों को जुटलाओगे, और इसमें इंसानों के साथ जिन्नों को भी मुखातब किया गया है। खुदाए रहमान ने कुरान सिखलाया और इंसान को उसने पैदा किया और उसे क़ुव्वत गोयाई सिखलाई। रहमान ने कुरान सिखलाया, यानी अल्लाह की सिफ़त रहमत का ये तकाज़ा है। कुरान सिखलाना उसकी रहमत का तकाज़ा है। वो रहमान है इसलिए कुरान उसने सिखलाया।
اور پیدا اس نے انسان کو کیا اور قوت گویائی بخشی، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ اور سورج اور چاند ایک خاص انداز سے چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ایک میزان رکھی، تو تم میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، وزن ٹھیک ٹھیک تول لو انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ میزان اس نے رکھی آسمان میں، یعنی آسمان کے لیے وہ خاص نظام اللہ نے بنایا گیا کہ میزان ہے، کوئی چیز حد سے تجاوز نہیں کر رہی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک میزان اس نے دنیا میں تمہیں بھی دی ہے۔ میزان سے مراد وہ عدل کا نظام ہے۔ ویسے تو میزان ترازو ہے، لیکن یہ ترازو جو ہے نا جس سے ہم کو چیز کلو 2 کلو چیز وزن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں عدل کا تقاضا کیا ہے کہ صحیح تولیں، اور آپ اگر غلط ڈنڈی مارتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ تو اسی طرح یہ میزان ہر کام میں ہے، ہر چیز انسان کے ہر کام میں اسی طرح صحیح تولنا ہے، یعنی عدل و انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ڈنڈی نہ ماری جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، گفتگو میں ہر چیز میں یہ میزان ہے جو عدل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے زمین کو جانداروں کے لیے بنایا، اور اس میں میوے اور کھجور غلافوں کے اندر ہیں وہ رکھے، اور دانے بس والے اور خوشبودار پھول۔ اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ رب ہے مشرق کے دونوں کناروں کا اور مغرب کے دونوں کناروں کا۔ اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مشرق کے دونوں کنارے بھی ہو سکتے ہیں، مغرب کے 2 مشرقیں 2 مغرب، جس طرح پہلے میں بتایا کئی سورج ہیں جن کے 2 مشرق اور بلکہ زیادہ مشارق ہیں، کئی مشرق کئی مغرب ہیں۔ اس نے 2 سمندروں کو چھوڑا کہ وہ آپس میں ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نشانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سمندر میں دونوں طرف ایک ہی طرح کا کھارا پانی، ادھر بھی ادھر بھی۔ پہلے سورہ فاطر میں گزرا ہے، وہاں میٹھے پانی کے چشموں کا ذکر ہے۔ سورہ فرقان میں گزرا ہے جہاں دریا آ کر سمندر میں گزرتا ہے۔ یہ عام جگہ ہے کہ جہاں ادھر بھی پانی کھارا ہے ادھر بھی کھارا ہے، لیکن درمیان میں پردہ ہے۔ تو اس پانی کی خصوصیات الگ ہیں، اس کی الگ ہیں، اس کے جانور الگ ہیں، اس کے جانور الگ ہیں۔ یہ جانور ادھر نہیں جاتے، یہ ادھر نہیں جاتے، یہ پانی ادھر نہیں جاتا، یہ پانی ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ چیز تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، سمندر الگ الگ ہے۔ دنیا یہ کہ سمندر ایک ہے اور پانی تو مکس ہو رہا ہے۔ تو تقریباً یہ کوئی 50-60 سال پہلے، نہیں 50-60 سے نہیں، یہ 1940 میں یہ انکشاف ہوا۔ برطانوی بحریہ نے یہ ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ سمندر سارے ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ یہ سمندر الگ، یہ الگ، اس کی خصوصیات الگ، درمیان میں پردہ ہے، یہ پانی ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ نشانیاں ہیں بہت بڑی اللہ کی، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ اور اسی کے لیے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح بلند جہاز، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو بھی زمین میں ہیں سب پہ موت آنے والی ہے، اور تیرے رب کی عظمت اور عزت والی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یعنی سب فانی ہے، سب نے مرنا ہے، صرف تیرے رب کی ذات ہے عزت و اکرام و جلال والی کہ جس نے باقی رہنا ہے۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو بھی آسمان و زمین میں ہیں وہ اسی سے سوال کر رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی زمین و آسمان میں جو بھی ہیں اللہ سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اپنی حاجتیں۔ ایک تو سوال ہے نا ہم جو دعا کرتے ہیں، ایک ہے کہ حاجت ہر کوئی مانگ رہا ہے اپنی، اور اللہ ہر ایک کی حاجت پوری کر رہا ہے۔ انسان، حیوان، سب کی حاجتیں وہ پوری کر رہا ہے، ان کی فطرت جو مانگ رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے، اللہ وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ اور اے 2 جتھوں یا 2 بوجھوں، ہم جلد تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ثقلین جن و انس ہیں، تو یہ بھی مراد 2 بوجھ بنے ہوئے جو زمین پہ، یا جو 2 مضبوط جتھے ہو، تو ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد تمہارا حساب ہم لینے والے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو بھاگ کر دیکھ لو، تم کسی سند کے بغیر نہیں نکل سکتے۔
اور تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سلطان سے مراد طاقت بھی ہے، سند بھی ہے۔ جیسے کسی کو کہا کہ تم پروانہ راہداری کے بغیر نہیں جا سکتے، اس کے لیے کو اللہ کی طرف سے اجازت چاہیے، وہ پروانہ چاہیے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اس کے بغیر تم اس کائنات سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، کوئی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا کہ تمہارے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں پھینکا جائے گا، اور پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ نحاس کا معنی دھواں بھی ہو سکتا ہے، نحاس کا معنی تانبا بھی ہوتا ہے، پگھلا ہوا۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اور جب آسمان پھٹے گا تو وہ سرخ ہو جائے گا کھال کی طرح، جس طرح کھال اتارتے ہیں گوشت سرخ ہو جاتا ہے نا اندر سے، تو وردہ بھی کہتے ہیں جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے سرخ، فرمایا کہ پھٹے گا آسمان تو اس طرح ہو جائے گا۔ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس روز کسی جن و انس سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس روز اللہ کو کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ کیا کر کے آیا، اللہ کا ریکارڈ میں سارا کچھ موجود ہے۔ مجرم اس روز اپنی پیشانیوں سے اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، اور وہ پیشانیوں اور قدموں سے پکڑے جائیں گے، انہیں پیشانی سے پکڑ کے قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کہ جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، اور وہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ جہنم کھولتا ہوا پانی پینے جائیں گے، پھر جہنم میں آئیں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا دو باغ ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی آخرت کا جواب دہی کا احساس کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو اس نے ڈر کر زندگی گزاری تو گویا کہ کامیاب ہوا، تو آج اس کے لیے یہ باغ ہے، یہ نعمتیں جو آگے ذکر آ رہی ہیں۔ اور یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور وہ لوگ وہاں ایسے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر استبرق کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان باغوں کے اندر ایسی باحیا حوریں ہوں گی کہ جن کو ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ اتنی خوبصورت کہ گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کو اور بھی ہو سکتا ہے؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احسان یعنی بہترین عمل کرنا، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ محسنین، متقی سے بھی اوپر محسن، ان تقوی کا اعلیٰ درجہ اور بہترین عمل کرنے والا۔ فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں اس طرح احسان کی زندگی گزاری، اعلیٰ درجے کی بندگی کی اللہ کی، تو اللہ کی طرف سے بھی ان کو بدلہ احسان ملے گا، بہترین جنت، بہترین درجہ۔ تو کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کو اور بھی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے اعلیٰ درجے کا کام کیا دنیا میں، تو آج اعلیٰ درجے کی یہ جنت اور یہ نعمتیں سب انہیں ملیں گی۔ اور اس کے سوا 2 باغ اور بھی ہوں گے۔ اب یہ دوسرا درجہ آ گیا، آگے سورہ واقعہ میں بھی یہ درجے آ رہے ہیں، مختلف درجوں میں لوگ ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ محسنین کا درجہ ہے، سب سے سبقت لے جانے والے۔ اور ان کے فرمایا ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ بھی ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، سبزی سے سئی مائل، مدہام متان، یعنی ایسی چیز کو کہتے ہیں مدہام جو اتنی سبز ہو کہ سبزی سے سئی کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ ایسے بعض کھیتوں کو کتنے سبز ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سئی کی طرف مائل ہیں، تو اس طرح کے باغ۔ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں میوے ہوں گے اور کھجور اور انگور۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جی کھجور اور انگور پہ ٹرخا دینا ہمیں، یہ نہیں۔ مطلب یہ اس وقت عرب جن میووں کو جانتے تھے قرآن نے انہی کا ذکر کیا، جن کو جانتے تھے۔ مثلا آم کا ذکر کیا جاتا تو کہتے تماشا جی کون سا آم اور جھٹلاتے نا۔ تو ان میووں کا ذکر نہیں کیا قرآن نے جن کو عرب نہیں جانتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ بس یہی ہیں، وہاں تو وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ دل میں خیال آیا، نہ کسی کان نے سنا۔ تو دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ جو طلب کرے ملے گا، بس آپ کہیں یہ چیز چاہیے اللہ بنا کے دے گا۔
आप चाहे बताएं कोई भी फल तो अल्लाह बना देगा, तो अल्लाह का वादा है जी। तो इसलिए ये नहीं कि ये नाम है तो सिर्फ यही है। और उन बागों में खूबसूरत और खूबसीरत बीवियां होंगी उनकी, ऐसी बीवियां जो खूबसूरत भी होंगी, खूबसूरत भी होंगी, यानी हो रहे हैं, और दुनिया की बीवियां भी। और तुम अपने रब की किन की नेमतों को जुटलाओगे, ऐसी हूरें जो खैमों में ठहरी हुई होंगी। और खैमे ये ना समझे को दुनिया खैमे हैं, वो गोया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैमे क्या एक पूरा मोती का बना हुआ खैमा है, ज़रा तसव्वुर करें जी, कि किसी पूरे मोती का बना हुआ खैमा है पूरा, गोया कि एक घर है, कोठी एक पूरे मोती की बनी हुई, उसको कहा इस तरह खैमे। और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे, और इन हूरों को उनसे पहले न किसी इंसान ने छुआ होगा न किसी जिन ने, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। और ये अहले जन्नत वहाँ सब्ज़ चांदनियों और इंतहाई नफीस कालीनों पे टेके लगाए बैठे होंगे। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे, बड़ा ही बबरकत है तेरे रब का नाम जो बड़ी अज़मत और इज़्ज़त वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन बस्सा व कुन्तुम अज़वाजन थलाथा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ واقعہ ہے، اس کا نام واقعہ ہے، ایک علامت ہے ویسے جس میں واقعہ کا لفظ آیا، لیکن ظاہر واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا نام اور اس کا موضوع بھی قیامت ہی ہے، تو لہذا اس صورت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا نام ہے وہی اس کا موضوع بھی ہے، کیونکہ واقعہ قیامت ہی کا ایک نام ہے. اور جب واقعہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا تو اس کے وقوع میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. آج تو لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس وقت پھر کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اور وہ تہ و بالا کر دینے والی ہوگی، یعنی کسی کو بلند کر دے گی اور کسی کو پستی میں گرا دے گی. اس روز یہ فوری جو ہوگا نا وہ یہ تبدیلی. تو بعض لوگ انتہائی پستی میں جا گریں گے، دنیا میں جو بڑے بڑے بنے تھے اور جو پستی میں تھے فقیر مسکین دبے ہوئے وہ اوپر چلے جائیں گے. جب زمین کو سخت طریقے سے ہلا مارا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر منتشر غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور تم تین گروہوں میں، تمہارے تین گروہ بن جائیں گے، لوگوں کے تین گروہ. یہ کب ہوگا؟ حساب کے بعد. یہ پہلے کا منظر ہے، قیامت برپا ہوگی، پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ تمہارے تین گروہ ہوں گے حساب کے بعد، تین طرح کے لوگ ہوں گے. کیا کون سے ہیں تین گروہ؟ دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی کامیابی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا کہنا، اور سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، یہی مقرب ہیں، یہ نعمت بھری باغوں میں ہوں گے. تو تین گروہ کون سے ہیں؟ سب سے اعلیٰ گروہ ہے سابقون، اس کا یہاں فرمایا کہ محسنین، سب سے اعلیٰ درجے میں کام کرنے والے. فرمایا کہ سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، اور وہ ہوں گے اصل مقرب اللہ کے، سب سے اعلیٰ درجہ. اور اس کے بعد ہیں اصحاب الیمین جو عام نمبروں سے پاس ہوئے، اور پھر دوسرے ہیں جو فیل ہونے والے ہیں اصحاب الشمال. تین گروہ. اب ہر ایک کا بتایا کہ وہاں کیا کچھ ملنے والا ہے انہیں، نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی. ان کا ذرا تصور کرو بادشاہی ان کو جو ملنے والی وہ کیسی ہے. سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے نعمت بھری باغوں میں، اور یہ پہلو میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. پہلو میں سے بہت یعنی پہلی امتوں میں سے بہت، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو زیادہ صحیح ہے کہ ہر امت کا جو پہلا دور ہے، پہلے ایمان لانے والے ان میں زیادہ ہوں گے. یہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو دور تھا سابقون اس میں زیادہ تھے، اس وقت ایمان لانا بڑا مشکل تھا، اور بعد میں آنے والے دور میں یہ درجہ کم لوگوں کو ملے گا لیکن کم ہوگا. اور یہ لوگ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پہ ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کی نشستیں اس طرح صف در صف بچھی ہوں گی اور یہ ان پہ ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. انسان کو اگر بڑی سے بڑی کوئی نعمت دے دی جائے لیکن اکیلا بیٹھا ہے، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہے. تو جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کا بھی ذکر کیا ہر جگہ
کہ اہل جنت ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، دنیا کے حالات ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، دنیا کے واقعات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا۔ اور ان کے سامنے ایسے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اور وہ بچے پیالے، جگ اور شراب معین کے جام لیے ہوئے ان کے سامنے پھر رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں ایسے بچے ہوں گے جو بچے ہی رہیں گے، ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، اور وہ اٹھائے ہوں گے پیالے، جگ، شراب کے جام ان کے سامنے لے کے گردش کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے جی آپ جو لینا چاہیں لیں، ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایسی شراب کے جس کو پی کر نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ ان کے عقل میں کوئی فطور آئے گی، نہ تو عقل مت ماری جائے گی اور نہ کوئی سر میں درد ہوگی، اور میوے لے کے پھر رہے ہوں گے کہ اس میں سے وہ جو چاہیں پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت اس میں جو وہ چاہیں لیں، ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت، یہ ایک شراب آ رہی ہے جی، یہ فلاں جام آ رہا ہے جی، یہ پرندوں کا گوشت لایا جا رہا ہے، اس میں جو چاہتے ہیں لیں، یہ میوے آ رہے ہیں، کچھ گروہ میوے لا رہا ہے، کچھ گوشت لا رہا ہے، کچھ جام لا رہا ہے، ہر وقت وہ ان کے سامنے خدمت میں لگے ہوئے ہیں بچے۔ اور غزال چشم حوریں اس طرح کے جیسے چھپے ہوئے موتی، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، جو اعمال تھے ان کے، آج اس کا بدلہ ہے، وہ اللہ نے انہیں اس وجہ سے نہیں یہ دیا کہ وہ خاندان یہ ہے، نسل یہ ہے، بدلہ ہے اعمال کا۔ وہاں وہ کوئی لغو بات اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف سلامتی ہی سلامتی کی بات کی جائے گی، سلام سلام ہر طرف، السلام علیکم السلام علیکم سلامتی، کوئی گناہ، کوئی گالی، کوئی بیہودہ بات نہیں کی جائے گی۔ اور اصحاب یمین دائیں بازو والے، اور دائیں بازو والوں کی کامیابی کا کیا کہنا، یہ دوسرا درجہ اب آ گیا۔ وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلے ہوئے سائے اور آبشار کی طرح گرتے ہوئے پانی اور بکثرت میووں میں ہوں گے، جو نہ جن کا سلسلہ نہ منقطع ہوگا اور نہ وہ ممنوع ہوں گے۔ نہ تو کوئی چیز ایسی ہے کہ منع ہے نہیں لے سکتے، اور نہ یہ کہ اب موسم ختم ہو گیا جی سلسلہ منقطع ہو گیا، مسلسل ہر وقت یہ ساری نعمتیں انہیں مل رہی ہیں، نقشہ کھینچا کہ آبشار ہے، پانی گر رہا ہے، میوے ہیں، سایہ دور تک، اس طرح کی ساری نعمتیں، اور بلند نشستیں ہوں گی، اور ہم ان کی بیویوں کو خاص طور پہ نئے سرے سے ایسی نشو و نما دیں گے کہ ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور ہم سن، یہ سب کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے۔ یہ پہلو میں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی بہت، زیادہ تعداد تو ہی نہیں کہ ہوگا، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اے یا اے پلس میں تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں، اکثر تو یہی ہوتا ہے جی بی گریڈ، سی گریڈ، فلاں فلاں، تو یہ سارا گویا کہ بی گریڈ، یا بلکہ بی بھی نہ کہیں، یہ اے گریڈ اور نیچے والے سارے ہیں، جو محسنین ہیں نا وہ سابقون، وہ تو اے پلس ہے جی، تو یہ سارے باقی وہ ہیں جو اس طرح اس میں پاس ہوئے، باقی ان میں بھی پھر درجات ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ سارے وہ ہیں جو پاس ہو گئے سارے۔ اور بائیں بازو والے فیل ہونے والے، اور بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا کہنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ نفع بخش۔ سایہ کون سا؟ دھوئیں کا سایہ۔ اس سے پہلے بڑے عیاش لوگ تھے دنیا میں، بڑے خوشحال عیاشیاں کرنے والے، اور دنیا کی ریل پیل ساری، اور وہ سب سے بڑے گناہ پہ اصرار کرتے تھے، یعنی شرک پہ، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری رہ جائیں گی تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی آخرت کا انکار کرتے تھے، کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے بھی اور آخری بھی تم سب کے سب ایک معلوم دن کی مقررہ وقت کے لیے جمع کر کے لائے جاؤ گے، ایک وہ دن کا جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر تم اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو، زقوم کے درخت کو کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور وہ اس طرح پیو گے جیسے ہیم کی بیماری والا اونٹ پیتا ہے، پاؤنس لگا ہوا۔ یہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پانی پیتا جاتا پی کے مر جاتا ہے، وہ پیاس نہیں اس کی بجھتی۔ یہ ان کی ضیافت ہوگی جزا و سزا کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم اس کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم میں پیدا کرنے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، اور تم ہم سے اس چیز میں سبقت نہیں لے جا سکتے کہ ہم تم جیسے تمہاری مثالیں تمہاری جگہ پہ بدل دیں، تم جیسے یعنی اور کسی کو لے آئیں، اور ایسی حالت میں تمہیں اٹھا کھڑا کریں کہ جس کو تم جانتے نہیں، یعنی کسی اور شکل میں ہم تمہیں پیدا کر دیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں۔
اور تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جان ہی چکے ہو، تو تم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم نے غور کیا کہ جو بیج تم بوتے ہو کیا تم ہو اس کو اگانے والے یا ہم میں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے بس بنا کر رکھ دیں اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ اور کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم اسے بادل سے تم نے نازل کیا یا ہم میں نازل کرنے والے؟ ہم اگر چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اور کیا تم نے غور کیا کہ وہ آگ جسے تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم میں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس کو ایک یاد دہانی بنا دیا ہے اور ایک سامان حاجت مندوں کے لیے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق، پھر ضرورتیں، جو کچھ اگتا ہے تم اگاتے ہو یا ہم میں، پانی جس پہ پوری زندگی کا دار و مدار ہے ہر چیز کی، پوچھا تم نے نازل کیا ہے آسمان سے یا ہم میں؟ پھر اسی طرح آگ جو ایندھن، ضرورتیں بنیادی، تم اس کے پیدا کرنے والے ہو یا ہم میں، یا تمہارے یہ معبود ہیں جن کو پوجتے ہو، جن کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے یہ کام کیے ہیں، ذرا غور کرو۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، جہاں ستارے آ کر گرتے ہیں، بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو، یہ قسم کو معمولی نہیں، اگر تم اس کو جانو، بے شک یہ قرآن کریم ہے ایک محفوظ کتاب میں، اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یعنی اللہ کی یہ کتاب یہ اس طرح اتری ہے کہ پاک فرشتوں کے سوا اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ اس کے جواب میں کہا گیا، جو کہتے ہیں شیاطین کا اس میں کوئی دخل ہے، فرمایا کہ اس قرآن کے تو قریب نہیں پھٹک سکتے فرشتوں کے سوا کوئی، اور پاک فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اسی سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جو آدمی ناپاک ہو اسے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے۔ اب ناپاکی ایک تو یہ ہے کہ غسل واجب ہو، اس میں تو بالکل قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور اگر دوسری حالت ہے کہ غسل واجب نہیں لیکن وضو نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن کو پڑھا جائے۔ اور اگر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا پڑھتے پڑھتے تو پھر اگر تلاوت جاری رکھے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مومن بہرحال پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور یہ انتہائی اہتمام سے نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا تم اس کلام سے مداہنت برتتے ہو، اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اور تم اپنا حصہ اس میں یہ بنا رہے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں کہ جب جان حلق میں آ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تم محکوم نہیں ہو تو تم اسے واپس لوٹا لو اگر تم سچے ہو؟ فرمایا کہ دیکھو جب موت کا وقت آتا ہے کسی کا، تم بھی بیٹھے ہوتے ہو، فرمایا کہ ہم اس وقت تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے، تو اگر تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے، پاس بیٹھے ہو ڈاکٹر سارے بڑے بڑے اسپتالوں میں، تو ذرا واپس لوٹا لو، اسے نہ جانے دو۔ اگر سچی ہو اس بات میں کہ تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں، تو واپس لوٹا کے ذرا دیکھو کیا کوئی ہے، لوٹا سکتا ہے، کسی کی طاقت ہے نہیں۔ پھر اگر وہ جانے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور سرور ہے اور نعمتوں کے باغات ہے۔ پہلے درجے میں اگر جا رہا ہے، مقربین میں سے سابقون کی زندگی گزار کر جا رہا ہے، اللہ اکبر، پھر آگے راحت اور سرور کا سارا سامان ہے، جی راحت و سرور اور نعمتوں کے باغ۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے بن کے جا رہا ہے تو پھر سلام اسے کہا جائے گا کہ سلام ہے تجھے، تم اصحاب الیمین میں سے بن کے جا رہے ہو، پاس ہو کے جا رہے ہو۔ اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور جھوٹوں میں شامل ہو کر جا رہا ہے دنیا سے، تو پھر اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخلہ ہے۔ بے شک یہ یقینی حق ہے، یعنی جو سارا کچھ کہا جا رہا ہے یقینی حق ہے، اس کے حق ہونے میں ذرا برابر کوئی شک نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ اور آگے جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ تسبیح، کائنات پوری تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ پڑھ لیں، چلو تھوڑی صورت 2 منٹ پڑھ لیتے ہیں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ حدید ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو، یعنی وہ صورت جس میں لوہے کا ذکر آیا علامت کے طور پہ ہے یہ صورت. اوپر آپ نے دیکھا کہ حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اپنے رب کی. جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب، نقص، کمزوری، غلطی سے پاک قرار دینا. تو تسبیح دو طرح کی ہے. ایک تو ہر چیز کا وجود بتا رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب، نقص سے کمزور ہے اور یہ اس کی صفات ہیں، حمد بھی ساتھ ہو رہی ہے. ایک تو ہر چیز کے وجود خود تسبیح کر رہا ہے. کافر کا وجود بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا پاک ہے، ہر عیب، نقص، غلطی، کمزوری سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. اور ایک ہے جو پھر زبان سے تسبیح ہوتی ہے. تو زبان سے تسبیح بھی پوری کائنات کرتی، لیکن انسان سمجھتا نہیں. لیکن انسان اور جن ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ تسبیح آزادی سے کرنا چاہتے ہیں تو کرے، نہیں کرنا چاہتے کافر ہے تو وہ نہیں کر رہا، لیکن باقی پوری کائنات کر رہی ہے. اور کافر اور مشرک جو ہیں ان کا بھی وجود گویا کہ تسبیح کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. اور اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. وہی اول ہے، یعنی سب سے پہلے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں جی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ شیطان وسوسہ کرتا ہے ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں، ایک ہے نا. تو اللہ یہ نہیں، قرآن یہ نہیں کہا کہ وہ اول ہے، پہلا ہے. پہلے سے تو پہلے کچھ بھی نہیں نا. پہلا جو ہے وہی ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے اول کہا کہ وہ اول ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. وہ جانتا ہے جو کوئی زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اللہ کا علم بتایا جا رہا ہے، اس کی علم کی وسعت کتنی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پہ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، اور وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے. ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. مال و دولت جو ایک دوسرے کے خلیفہ بن رہے ہو. ایک آدمی کے پاس ہوتی دولت، دوسرا اس کا جانشین بنتا ہے. تو چھوڑ کے جا رہا اگلا، تم لے رہے ہو، اسی طرح چھوڑ کے جانی تم نے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بے شک وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ اور رسول پہ ایمان، اور تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ، اور اس نے تم سے پختہ عہد بھی لیا ہے اگر تم مومن ہو. یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. دعوے کر رہے تھے لیکن تقاضے پورے نہیں کر رہے. وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پہ واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. اور بے شک وہ تمہارے ساتھ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ کی ہے. تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں. یہ لوگ بلند درجہ ان لوگوں کا کہ ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. فرمایا کہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور بعد میں فتح کے بعد جنگ کرنے والے اور خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں.
پہلے جو ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا جنگ، ان کے بڑے بلند درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، بعد میں جو ایمان لائے اور جنگ کی اور خرچ کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہیں، بڑے درجات کا بڑا فرق ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہو گیا تھا۔ اب ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ اب اس دین کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ جیسے ہوتا ہے نا، حکومت کسی کی بن گئی، جیت گیا الیکشن، حکومت بن گئی، تو اب تو سارے ساتھ آ رہے ہیں نا، لیکن جب نظر آ رہا ہے جی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں کسی کو مل رہی، جیتنا ہی نہیں ہے، تو ٹکٹ جا کے بھی دے رہے ہوں تو کوئی نہیں لیتا، تو جب کو پتہ جیت رہے ہیں تو پھر کروڑ 2 کروڑ پیسے بھی دیتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو پہلے والوں میں بھی درجے ہیں، ایک سابقون الاولون ہیں، پھر جنہوں نے ہجرت کی مدینہ، پھر جو بدر میں شریک ہوئے وہ دوسروں سے افضل ہیں، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ بعد والوں، فتح مکہ اور سے پہلے جو ایمان لائے ان سے بھی جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی وہ ان سے افضل ہیں۔ تو پہلوں کے بھی درجات ہیں، لیکن ایک لکیر جو قرآن نے کھینچ دی کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے پہلے ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، جو چاہیں کر لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو کچھ بھی ہو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اولئک اعظم درجہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، ایمان لائے اور جہاد کیا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا، ہر ایک سے وعدہ ہے، لیکن فرق ہے درجات کا، اور ہونا بھی چاہیے، عقل اور فطرت یہی کہتی ہے، اور اللہ عدل کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، کل کا پروگرام انشاءاللہ صبح سابق ہوگا 4:15 بجے۔